عمر لمی ہوئے تے کم چنگے ہون کی مطلب فجر پڑھن واسطے آوندا ہے زور پڑھن واسطے آ رہا ہے عصر پڑھن واسطے آ رہا ہے مغرب پڑھن واسطے آ رہا ہے عشاء پڑھن واسطے آ رہا ہے تہجد پڑھدا ہے تہجد پڑھ کے بیٹھا رہندا ہے اشراق پڑھ کے جاندا ہے قرآن پاک پڑھ رہا ہے دوستو درود پاک پڑھ رہا ہے روزے رکھدا ہے داڑھی دے نال اپنا چہرہ منور کردا ہے اللہ دا ذکر کردا ہے نبی علیہ السلام دی ذات پاک تے رج رج کے درود پاک پڑھدا ہے کڈا خوش نصیب ہے عمر لمی ہوئے کم چنگے ہون نبی علیہ السلام نے فرمایا چنگے بندے دی علامت یہ ہے عمر لمی ہوئے تے کم چنگے ہون وہی بندہ پھر سوال کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے حبیب علیہ السلام برا بندہ کیڑا ہے سید الانبیاء دا فرمان پاک سنو لاہور والیو میرے پاک نبی علیہ السلام فرماندے نے برا بندہ ہوئے جدی عمر لمی ہوئے تے کم چنگے نہ ہون ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے عقل مندی دنائی شعور اینو نہ تھوڑی جی آواز دی کٹ کر دیو ذرا اللہ دی نعمت بہت عظیم نعمت عظما جنہوں کیا جاندہ ہے عقل مندی دنائی شعور فہم و فراست یہ بہت بڑا خزانہ ہے میرے معزز اور محترم اور مکرم اور معظم سامعین کرام اور پھر یہ خزانہ ایسا ہے جڑا کسی دکان مکان مارکیٹ کارخانے فیکٹری وچوں نہیں ملدا یہ صرف خزانہ سونے رب رحمان کولوں ساری کائنات دے الہ کولوں حقیقی بادشاہ کولوں اور ساری دنیا دے شہنشاہ کولوں ہی ملدا ہے اور نہیں کتوں ملدا اور اس عقل شعور دی وجہ تو انسان دین نو سمجھدا ہے جدو اللہ انہوں آپ فہم و فراست عقل شعور دیندا ہے نا انہوں سارے رشتیاں دی پہچان ہوندی ہے رشتہ کیڑا ہے رشتہ کیڑا ہے اے رشتہ کیڑا ہے جگہ کیڑی ہے مقام کیڑا ہے اج جمعہ ہے جمعے والے دن کی کرنا ہے ایتھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک نے کی کرن دا آرڈر فرمایا ہے ایتھے رب رحمان نے سانو کی آرڈر دیتا ہے یہ ساری چیزاں بندہ عقل دے نال سمجھدا ہے اور ایک گل اور بھی ذہن وچ رکھو کہ ساڈے نالوں سونے سونے جوان جوان اور بڑے بڑے قداں والے بہتا گھٹ نہ کرو جی بہت بڑے بڑے قداں والے وہ بیچارے گلیاں دے اندر محلیاں دے اندر سڑکاں دے اتے چوکاں دے اتے پریشان پریشان نظر آندے نے اس واسطے کہ وہ دولت نہیں ہے شعور والا خزانہ نہیں ہے میری گزارش یہ ہے
کہ اللہ نے جڑا عقل عطا فرمائی ہے نا، یہ تو فائدہ اٹھایا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ کریم فرماندے نے ان السمع، سماعت، والبصر، بصارت، والفؤاد، دل، انہاں دے بارے میں تواڈے کولوں سوال کراں گا. ایک اور جگہ تے اللہ کریم نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، میں تواڈے دل بنائے، اکھاں بنائیاں، کان عطا فرمائے تاکہ تسی میرا شکریہ ادا کرو. اللہ کریم نے بھئی اگے اگے آ جاؤ. اللہ کریم نے بندے بڑے بھیجنے نے ماشاءاللہ مرکز دے اندر. اللہ پاک تواڈے تے رحمت فرمائے. اگے اگے آ جاؤ تاکہ بعد جان والےاں نوں وہ کی کہندے ہوندے ہو پرابلم نہ ہوے. اگے اگے آ جاؤ. توجہ فرماؤ. جڑی بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا، اے بڑیاں وڈیاں نعمتاں، بڑیاں وڈیاں شکل تیری سونی بنائی تے اللہ، جے تندرستی تینوں عطائی تے اللہ، جے نعمتاں دے ہزاراں تے اللہ، سنے تیریاں جے پکاراں تے اللہ. بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری، کنے کیتی سی دس نگے بانی تیری، کنے تینوں اوتھے رزق سی پہنچایا، ہنیریوں باہر سلامت لے آیا. کدے فضل دے نال دس جیندا رہو، جدوں دند نہیں سی تے دودھ پیندا رہو. کنے تینوں رڑنا تے ٹرنا عطایا، کنے تینوں بولن دا ول سی سکھایا، کنے تینوں چھوٹیوں وڈا بنایا. تو احسان او دے دا کی مل پایا. اللہ کریم دیاں بڑیاں نعمتاں نے بے شمار. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کریم فرماندے نے اگر تسی میری نعمتاں نوں شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے. جے قدرت والوں ایک اکھ ہو جائے کانی، کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ڈھانی، دنیا دے ولیاں دا لگ جاوے میلا، گرو سارے آ جان ہر گر دا چیلا، سارا زور لاوے اکیلا اکیلا، کدی بن سکے نہ ایک اکھ دا ڈیلا. جے نکلی ڈیلا کوئی بناوی دے گا، او دے نال کچھ بھی نظر نہیں پوے گا، بنائی تو بالکل بیکاری روے گا، بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا. جنہیں تینوں مفت وچ سب کچھ عطایا، تو احسان او دے دا کی مل پایا. میرے دوستو اور عزیزو، نعمتاں بڑیاں بڑی وڈی نعمت ہے. اور ایک گل اللہ کریم نے ہور فرمائی، فرمایا میں تواڈے کولوں سماعت واپس لے لواں، بصارت اگر واپس لے لواں، اکھاں دی بنائی واپس لے لواں، کناں دی سنوائی واپس لے لواں. فرمایا دماغ دی دل دی سوچ واپس لے لواں. ہے کوئی میرے تو علاوہ تانوں دین والا؟ ہے کوئی میرے تو علاوہ جڑا تانوں عطا فرمائے؟ تو پھر کیوں نہ سی اپنے اللہ دیاں ان نعمتاں دا شکریہ ادا کریے. تو میرے محترم سامعین کرام، قرآن پاک دا فیصلہ فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِکْمَةَ، جنہوں دھنائی مل گئی، عقل مندی مل گئی، شعور مل گیا. اور ایک بات ایک بندے نے بڑی کی تھی ہے کہ ظفر اس کو آدمی نہ جانیے گا، ظفر اس کو آدمی نہ جانیے گا، ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور تیش میں خوف خدا نہ رہا. جنہوں عیش دے اندر رحمان بھول جائے، خوشی دے اندر اللہ نو یاد نہ کرے، جنہوں اللہ دی یاد نہ رہے، جیڑا عیش دے اندر مالک نو بھول جائے، جیڑا تیش دے اندر رحمان نو بھول جائے. جتنا بھی غصہ آئے نا، اپنے غصے تے کنٹرول کرو تے سوچو کہ تے میرا رحمان نہ غصے ہو جائے، کہ تے میرا اللہ نہ غصے ہو جائے. پتر ہے موبائل دی لائٹ بند کر دے بھائی، موبائل دی لائٹ
بات بڑی سننے والی جے محمدی صاحب، گل بڑی سننے والی جے، توجہ فرمایا جے، جیڑا بندہ اللہ نال اس معاملے دے اندر تعلق قائم کردہ، کیا بات ہے وہ دی؟ میں تو حدیث پاک سناواں، سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک آ کے سوال کرنے والا سوال کردا ہے، اللہ دے حبیب علیہ السلام مینوں کامیابی والی گل دسو، نسخہ دسو، میں کامیاب ہو جاواں۔ تو نبی علیہ السلام پتہ کی فرما دیں؟ لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ اگلی گل اللہ دے حبیب علیہ السلام جی ہور کوئی گل فرمایا لا تغضب، اللہ دے حبیب علیہ السلام جی کوئی ہور گل فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا۔ چلا لا بھی، اگر تیرا کام نہیں چلتا تو چلا۔ پھر پہلی گل بھی غصہ نہیں کرنا، دوسری گل بھی غصہ نہیں کرنا، تیسری گل غصہ نہیں کرنا۔ بات بڑی سننے والی جے، توجہ فرمایا جے، پاک پیغمبر علیہ السلام دی بات ہے، نبی علیہ السلام دا ارشاد ہے، نبی علیہ السلام دی حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام دا فرمان مبارک ہے۔ میں صدقے جاواں نبیاں دے امام علیہ السلام دا اعلان مبارک ہے۔ گل 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 نہ غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا۔ کیسیاں گلاں پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں۔ اچھا اگر اسی غصہ کریں گے نا، وہ نقصان بڑا ہے۔ غصہ کرنے والا بندہ اپنا نقصان کردا ہے، ایمان دا نقصان کردا ہے، جان دا نقصان کردا ہے، عقل دا نقصان کردا ہے۔ عقل دے اتے غصہ بڑا اثر انداز ہوندا ہے، فہم و فراست دا بڑا نقصان کردا ہے۔ غصے تو گریز کرو، پرہیز کرو۔ اور سید الانبیاء علیہ السلام دا تانوں فرمان سناواں، میں صدقے جاواں۔ ایتھے ہر بندہ کہندا ہے میں بڑا پہلوان ہاں، میں بڑا جناب چودھری ہاں، میں بڑا سردار ہاں، میں بڑا ڈیرے دار ہاں، میں بڑا ہوشیار ہاں، میں بڑا دلیر ہاں، میں بڑا بہادر ہاں، میں بڑا شیر ہاں، میں فلاں ہاں، میں فلاں ہاں، میں بڑا پہلوان ہاں۔ آؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک بولے، سید الانبیاء علیہ السلام نے لب مبارک کھولے، امام کائنات علیہ السلام دی ذات پاک نے موتی رولے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام ارشاد فرماندے نے سب تو بڑا پہلوان اوے جیڑا غصے تے کنٹرول کر جائے، وہ ہے بہت بڑا پہلوان۔ اور جنہوں نبی علیہ السلام پہلوان کہہ دیں، ویکھو نا سانو کوئی کہے اور شیر پاکستان کی حال ہے بھائی تیرا، شیر پنجاب سنا بھائی، پہلوان جی سناؤ، سردار صاحب سناؤ، شیخ صاحب کی حال جے، اور نواب صاحب کی حال ہے تہاڈا، کی حال ہے تہاڈا جناب جج صاحب، کی حال ہے تہاڈا فلاں صاحب۔ میں صدقے تے قربان جاواں جنہوں نبیاں دے امام پہلوان کہن، اصل پہلوان تے ہوئے، اصل پہلوان تے ہوئے۔ تو میرے دوستو اور میرے عزیزو، سید الانبیاء امام الانبیاء علیہ السلام دی ذات پاک دا ارشاد مبارک سنو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن، نبی علیہ السلام نے فرمایا حکمت جیڑی ہے دنائی، عقل مندی، اے مومن دی گم شدہ میراث ہے، جتھوں بھی ملے لے لو عقل مندی، جتھوں بھی ملے دنائی والی گل، جتھوں بھی ملے لے لو۔ سبحان اللہ۔ سچی باتوں پہ عمل کرنا یہ ہمارا کام ہے، سچی باتوں پہ عمل کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے۔ اساں تے گلاں ویکھنا ہے، چنگی گل سرداری کرے حافظہ اللہ تعالی تے او پلے بن لو، پیڑی گل کوئی کاری کرے او دی بھی نہ منیا جے، اے ہوئی تے مصطفیٰ علیہ السلام دی شریعت ہے۔ غلط گل کوئی کاری کرے آپا نہیں مندے، اور چنگی گل سرداری کرے تے من لو، غلط گل امیر کرے تے نہ منو، تے چنگی گل غریب کرے تے من لو۔ اور مینوں شیخ منصور احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی دا وقت یاد آیا،
استاد محترم حافظ عبدالرزاق سعیدی صاحب رحمت اللہ علیہ دے کول جدوں گلاں ہوندیاں سن تے کیسی پیاری بات. ایک دفعہ استاد جی بیٹھے اور شیخ صاحب بیٹھے, شیخ منصور احمد صاحب رحمہ اللہ, حافظ فیاض صاحب بیٹھے سن رحمت اللہ علیہ, قاری محمد ادریس عاصم صاحب رحمہ اللہ تعالی بیٹھے سن. استاد جی دے کول رونق لگی سی تے استاد جی گلاں کردے کردے نا فرماندے نے شیخ منظور صاحب تانوں ایک گل سناواں. مکے مدینے دیاں گلاں ہو رہیاں سن, کسے بندے دے بارے گل ہو رہی سی, شیخ صاحب کہہ رہے سن میں عمرہ انہاں نوں کرانا چاہنا تے آپ سب دعا کرو میں عمرہ کرانا چاہنا. تے استاد جی دے الفاظ سن, شیخ صاحب نہ امیر دی گل نہ غریب دی گل, مکے مدینے جانا تے نصیب دی گل. میرے دوستو اور میرے بزرگوں, شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ دے بارے میں ایک جملہ یاد آیا. مولانا ثناء اللہ صاحب, حافظ ثناء اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ سرالی والے, انہوں نے شیخ صاحب دا جنازہ پڑھایا. اور جس دن میں شیخ صاحب دا چہرہ ویکھیا نا تو میں آکھیا چہرے اتے اتنی رونق, پتہ نہیں کیڑا عمل اللہ نو پسند سی, کیڑا عمل اللہ نو پسند سی. اور پھر جس دن جنازہ پڑھان والی ہستی دا جنازہ سی انہاں دے چہرے دے اتے بھی اتنی رونق. میں کہا مالکہ تیری ذات تو صدقے جاواں, کیسے کیسے پیارے لوگ, کیسے کیسے پیارے لوگ. اور شیخ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ دے چہرے دے اتے رونق, اور مولانا قاری محمد اسماعیل اسد رحمت اللہ علیہ حافظ آبادی چہرے دے اتے اتنی رونق. میرے دوستو کیا وہ ہستیاں سن, کیا وہ شخصیتاں سن. میں تو انہاں دے بارے اکثر کہا کرنا, مینوں تے اکثر دل وچ گل ہوندی تے میں کہنا لوگ مٹی سے سونا تلاش کرتے ہیں, ہم نے سونے کو سپرد خاک کیا ہے. میرے دوستو انسان نو اللہ نے بڑا عظیم بنایا ہے, بڑا پیارا بنایا. تو رب کائنات فرماندے نے وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا. اتنے میں ایک اور بات بھی تواڈے گوش گزار کراں. اللہ کریم فرماندے نے اگر تسی کوئی کام زیادہ کرنا چاہتے ہو نا, تواڈے دل دی خواہش ہے, تمنا ہے, آرزو ہے میں فلاں کام زیادہ کراں, میں فلاں کام زیادہ کراں, تے اللہ کریم فرماندے نے سن لو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والےو مینوں بہت زیادہ یاد کریا کرو, بہت زیادہ میریاں حمداں ثناواں کریا کرو. ذکر اللہ دا بڑا نرالا, ٹوٹے دلاں نوں جوڑن والا, ذکر دے موتی رول بندیا, اللہ اللہ بول. قبر دے وچ بہت ہنیرا, کوئی نہیں اوتھے ساتھی تیرا, ساتھی قبر دا ٹول بندیا, اللہ اللہ بول. میرے عزیزو دنائی عقل مندی بہت وڈی نعمت. تو میں دنائی دی ایک مثال ہور پیش کرا. اے جڑی گل تو سنا رہے ہیں, اللہ فرماتا میرا ذکر بہت کرو. تے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن سب تو زیادہ میرے نیڑے او ہوئے گا جڑا میرے تے زیادہ درود پاک پڑھدا ہوئے گا. ہن سنو میرے دوستو بزرگو عزیزو توجہ فرمایا جے. رب تعالیٰ فرماندے نے وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا. ایتھے فرمایا مینوں بہت زیادہ یاد کرو. اوتھے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا سب تو زیادہ قیامت نو میرے نیڑے ہوئے گا او ہوئے گا جڑا میرے تے درود پاک زیادہ پڑھدا ہوئے گا. ایتھے رب رحمان ارشاد فرما رہے نے جنوں دنائی دا خزانہ مل گیا او سمجھ لوے اونوں خیر کثیر دی دولت مل گئی. خیر کثیر نال او دی چولی بھر گئی. سبحان اللہ. میرے دوستو حضرت لقمان دے بارے اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ. اساں اپنے پیارے بندے لقمان نو حکمت عطا فرمائی, دنائی عطا فرمائی.
نال ہی رب کائنات فرماندے نے میرا شکریہ ادا کرو میرے لقمان میرا شکریہ ادا کرو میں تانوں دنائی عطا فرمائی ہے میں تانوں عقل مندی عطا فرمائی ہے فہم و فراست دا خزانہ عطا فرمایا ہے عقل مندی دنائی جیسی شعور جیسی نعمت دولت عطا فرمائی ہے اگر نبی ہوندے نا تو نبی علیہ السلام فرماندے میرے بھائی نو وہ بھی اللہ دے نبی سن میں بھی اللہ دا نبی ہاں میرے بھائی نو اللہ نے بڑی دنائی عطا فرمائی سی فرمایا لقمان اللہ دا بندہ کہا کردہ سی سننا لقمان اللہ دا بندہ کہا کردہ سی جیڑی شے اللہ دے کھاتے پہ جائے اللہ اس نو ضائع نہیں کر دے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دا بندہ لقمان کہا کردہ سی پھر میں صدقے جاواں سونے دی عظمت ہوں کہ ساری کائنات تو اعلیٰ ہو کے جناب لقمان دا تذکرہ کر رہے نے ساری کائنات تو افضل ہو کے حضرت لقمان دی گواہی دے رہے نے ساری دنیا نال بہتر تے برتر ہو کے حضرت لقمان دا تذکرہ کر رہے نے یہ بھی میری سرکار کو گل ملی نبی علیہ السلام تے نبیاں دے سردار علیہ السلام کو کہ جس بندے نو اللہ عالم بنائے وہ طالب علماں دیاں خوبیاں بیان کرے تاکہ سونے دی سیرت عمل ہو جائے شیخ الحدیث ہون بیان کرن طالب علماں دیاں خوبیاں کوئی محدث زمان ہوئے میرے ورگے بے علم دے بارے دعا کرے کوئی مناظر اسلام ہوئے میرے ورگے بے عقل دے بارے دعا کرے کوئی بہت بڑا شیخ ہوئے تے وہ میرے جیسے بے عمل دے بارے دعائیہ کلمات کوے ایسے پیارے جملے کوے میں صدقے جاواں اے بھی بدر منیر علیہ السلام دی سنت میں صدقے جاواں ہر اعلان بھی آلہ بدر منیر دا ہر پیغام بھی آلہ بدر منیر دا کہو مل کے سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنائی عقل مندی بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی دولت ہے آؤ میں تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے عقل مندی دی گل سناواں بڑے دنا سن جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ مسجد جیڑی شیخ منظور صاحب حفظہ اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کولو رب نے جیڑی ہے مسجد بنوائی او مسجد نال دی اے مسجد او میرا خیال ہے کوئی سوا کنالے سی اے 2-2.5 کنالے چلا نے ایڈا وڈا مرکز جامعہ مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے مینوں گل یاد آئی ایک سوہنا یار مل گیا میرے سوہنے نبی نو تواڈے کولوں نا دی آواز نہیں سیٹ ہوئی ٹھا دی آواز بڑی نقصان دے وے مسجد بڑی پیاری بنائی ہے تساں سپیکر تواڈے کولوں سیٹ نہیں ہو رہا جڑا تہاڈا سپیکر ہے نا بالکل پاکستان دی حکومت دے عین مطابق تو میرے دوستوں میں جڑی بات تانوں سنانا چاہنا بات بڑی قابل غور توجہ فرمایا جے ایک سوہنا یار مل گیا میرے سوہنے نبی نو ایک دلدار مل گیا میرے سوہنے نبی نو موڈیاں دے اتے چایا وچ غار دے پچایا چوڑی دے وچ سوایا نالے سپ دا ڈنگ ہے کھایا پر یارو نہ جگایا میرے سوہنے نبی نو ایک سوہنا یار مل گیا میرے سوہنے نبی نو صلی اللہ علیہ وآلہ ہجرت والی رات دنائی دی گل سنیا جے دنائی دی گل سنیا جے تے محبت دی بات سنیا جے مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی جڑے میرے جناب شیخ منظور صاحب دے بڑے پیارے یار گل سننے والی جے کدی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو اگے چلے جاندے نے ہجرت والی رات کدی پیچھے چلے جاندے نے صدیق پیاریا کدی اگے چلے جاندے ہو کدی پیچھے کی وجہ ہے سونےوں اگے تاں جانا وا کتے دشمن راہ چ نہ بیٹھا ہوئے مینوں کچھ ہو جائے تانوں کچھ نہ ہوئے پیچھے تاں جانا وا کوئی پیچھوں حملہ نہ کرے صدیق دی جان چلی جائے تانوں کچھ نہ ہوئے تے نالے سونےوں دوسری گل وے میری تے ایک جان ہے تسی تے سارے ہی جہان ہو سونےوں میری تے ایک جان ابو بکر دی تے ایک جان ہے
ایویں تے صدیق نہیں نہ ہوندی پھردی۔ میرے دوستو سنو ذرا لاہوریو، ویسٹ ووڈ کلونی والے ہو، سنن والی گل جے میں جڑی بات تواڈے سامنے کرنا چاہنا، جس طرح قرآن دے نالوں کوئی حدیث جدا نہیں کر سکدا، توحید دے نالوں کوئی سنت جدا نہیں کر سکدا، قرآن دے نالوں کوئی حدیث جدا نہیں کر سکدا، مکے دے نالوں کوئی مدینہ جدا نہیں کر سکدا، سورج دے نالوں کوئی روشنی گرمی جدا نہیں کر سکدا، چند دے نالوں کوئی روشنی جدا نہیں کر سکدا، آسمان دے نالوں کوئی ستارے جدا نہیں کر سکدا، سونے مصطفیٰ دے نالوں کوئی پیارے صدیق نو جدا نہیں کر سکدا۔ رب نے نال سوا دیتا، رب نے نال سوا دیتا۔ او یار گل سنو، کوئی بندے نو تھوڑا بہت عقل تو بھی کام لینا چاہیے، تھوڑا کی عقل ہے ہی اس واسطے میں یہ کولو کم لیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال رب نے صدیق اکبر نو سوا دیتا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو سوا دیتا۔ ایویں تے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا میں اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی مٹی چوں پیدا کیتے گئے ہیں، ایک دے وچ ہی دفن کیتے جاواں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجے ہاتھ میں صدیق دا ہاتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھبے ہاتھ میں فاروق اعظم دا ہاتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میری سرکار بولے، آپ نے فرمایا لوگوں سنو، جس طرح ہے جہان دے اندر اسی طرح معاشر دے میدان وچ ہوواں گے۔ یار بندہ اگر کسی نے قرآن پڑھن دی توفیق نہیں، حدیث پاک پڑھن دی توفیق نہیں، جمعہ پڑھن دی توفیق نہیں، ہفتے نو جلسہ سنن دی توفیق نہیں، قرآن پاک دا ترجمہ پڑھن دی توفیق نہیں، حدیث پاک دا ترجمہ پڑھن دی توفیق نہیں، وہ کم از کم پاسپورٹ بنوائے، شناختی کارڈ بنوائے، ٹھپا لوائے، سیدھا جا کے مدینے اتر جائے، مسجد نبوی 2 رکعتاں پڑھے، نال ہی نبی علیہ السلام دی قبر مبارک تے چلا جائے، تے کسی کو پوچھ ہی لوے اے تے نبی علیہ السلام ہو گئے تے نال کون ہے؟ اے جی ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ، انہاں دے نال کون نے؟ اے جی فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بڑا دناب بننا ہے کہ تو غلط بندیاں نو اپنا یار نہ بنائے، تے سونے نے زندگی چ بھی نال رکھے نے تے سوائے بھی نال نے، تے انہاں دے بارے تو کی گلاں کرنا تے تینوں اجے تک شعور نہیں آیا۔ میرے دوستو بزرگو، کئی بندیاں دے بارے گلاں مشہور نے، قسمیں میں گلاں دا گویڑ بڑا لانا، چونکہ میں گویڑی بندہ ہاں، علم عمل عقل شعور عمل وہ میرے کو کوئی نہیں، صرف اللہ دی رحمت ہے، میرے ماں باپ دیاں دعاواں نے، ماں باپ بڑے اللہ دے ولی سن، پیارے سن، تو میں گویڑ لاندا رہی نا۔ پتہ کی کئی بندے کہندے نے جیڑا لاہور چوڑ ہے نا وہ مدینے بھی چوڑ، قسم واقعی گل ٹھیک ہے، جیڑا بندہ لاہور چوڑ ہے نا وہ مکے بھی چوڑ ہے، یہ گل واقعی صحیح۔ ایک بندہ مدینے چلا گیا تو مدینے جا کے پتہ کی کہندا ہے، اتھے وے باب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے میسج کر رہا اتنے موبائل دے، کہتا یہ جو باب عمر بن خطاب ہے نا، یہ عمر کے نام کا جو دروازہ ہے، مجھے اس دروازے سے نفرت ہے، میں اس دروازے سے گزرتا نہیں ہوں، میں اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ بندے ایک عربی نے پڑھ لیا، عربی دے لفظ سنیا جی، وہ کہندا واہ عمر، عربی دے وچ انہیں جواب دیتا، واہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری جرت پہ قربان جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تو جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے۔ آج تو نبی علیہ السلام کے ساتھ قبر میں سویا ہوا ہے اور آج بھی تیری اتنی دہشت ہے کہ تیرے نام کے دروازے سے شیطان اب بھی لرزتا ہے، تیرے نام کے دروازے سے شیطان اب بھی ڈرتا ہے اور گزرنے کی جرت نہیں کرتا جہاں تیرا نام لکھا ہو۔ اور عربی روندیا روندیا کہندا ہے پیارے عمر میں تیری جرت نو سلام کرنا، تیرے جیوندیاں بھی تیری دہشت سی، تیرے جان تو بعد بھی تیرے نام دی دہشت۔ میرے دوستو اور میرے بزرگوں، ایسا عمل کر جائیے، موت اس کی ہے جسے دنیا کرے یاد، وگرنہ جہاں میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ مینوں حدیث پاک دے الفاظ یاد آئے، پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک کو ایک بندہ سوال کردا پیا،
نبی علیہ السلام دا صحابی ہے تے سوال کردا اللہ دے حبیب علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کی کر رہے ہیں، سونیو اے دسو چنگا بندہ کیڑا ہے؟ سوال بڑا کمال سوال، سونیو اے دسو چنگا بندہ کیڑا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے چنگا بندہ ہوئے جدی عمر لمبی ہوئے تے کم چنگے ہون۔ عمر لمبی ہوئے تے کم چنگے ہون کی مطلب؟ فجر پڑھن واسطے آوندا ہے، زور پڑھن واسطے آ رہا ہے، عصر پڑھن واسطے آ رہا ہے، مغرب پڑھن واسطے آ رہا ہے، عشاء پڑھن واسطے آ رہا ہے، تہجد پڑھدا ہے، تہجد پڑھ کے بیٹھا رہندا ہے، اشراق پڑھ کے جاندا ہے، قرآن پاک پڑھ رہا ہے، دوستو درود پاک پڑھ رہا ہے، روزے رکھدا ہے، داڑھی دے نال اپنا چہرہ منور کردا ہے، اللہ دا ذکر کردا ہے، نبی علیہ السلام دی ذات پاک تے رج رج کے درود پاک پڑھدا ہے۔ کڈا خوش نصیب ہے، عمر لمبی ہوئے کم چنگے ہون۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چنگے بندے دی علامت یہ ہے عمر لمبی ہوئے تے کم چنگے ہون۔ وہی بندہ پھر سوال کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ دے حبیب علیہ السلام برا بندہ کیڑا ہے؟ سید الانبیاء دا فرمان پاک سنو لاہور والیو، میرے پاک نبی علیہ السلام فرماندے نے برا بندہ ہوئے جدی عمر لمبی ہوئے تے کم چنگے نہ ہون۔ رحمان نو غصہ ہوندا ہے، میں تینوں اتنی عمر دیتی ہے تے تو اجے تک چنگے کر کے مینوں راضی نہیں کر سکے۔ اس عمر تو فائدہ اٹھاؤ، اس عمر تو فائدہ اٹھاؤ، اے بڑی وڈی نعمت جے، اے بڑا وڈا خزانہ جے، کوئی پتہ نہیں کدوں وقت آ جائے، کوئی پتہ نہیں کدوں ٹائم آ جائے۔ اکبر الہ آبادی بہت بڑا شاعر سی، ایک بیٹی اللہ نے انہوں عطا فرمائی، ہور نہ تھی تے نہ پتر سی، تھی نو بڑے نخریاں نال نازاں نال پالیا، 17-18 سالاں دی ہوئی، نکاح کر کے ڈولی چپا کے الوداع کر دی تھی، اور بیٹی اپنی امی جان اور ابو جان دی جدائی برداشت نہ کر سکی، ڈولی چی فوت ہو گئی، ڈولی چ فوت ہو گئی، ڈولی اتاری، اتارن والیاں ویکھیا اکبر دی بیٹی فوت ہوئی، اکبر نو اطلاع دی تھی، اکبر صاحب تہاڈی بیٹی فوت ہو گئی ہے۔ شاعر سی تو انہیں ایک جملہ بولیا، لاہوریو کہنے لگا بڑا کچھ دیا جہیز میں، بڑا کچھ دیا جہیز میں، نہ یاد رہا نا مرادی میں، اکبر بیٹی کو کفن بھی دے دیتا شادی میں، اکبر بیٹی کو کفن بھی دے دیتا شادی میں۔ میری یہ تھی یہ اگر مینوں پتہ ہوندا تو راہ چ فوت ہو جانا ہے، جتھے تیرے باپ نے سامان گھر دا دتا سی اتھے کفن بھی تیرے جہیز وچ رکھ دیندا تاکہ تینوں باپ دے گھر دا کفن بھی نصیب ہو جائے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو اور میرے بھائیو، دنائی عقل مندی بہت بڑی نعمت جیڑی میں تانوں گل سنا رہا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے جاندے نے پھر پیچھے جاندے نے، کیسا پیارا جملہ بولیا، دھنائی والا جملہ سونیو، میں اگے جاندا سا کوئی دشمنی نہ کرے، پیچھے جاندا ہاں پچھوں کوئی دشمن وار نہ کرے، ایویں تے یارے غار یارے غار یارے غار نہیں ہو رہی۔ میں صدقے جاواں جتھے بدر منیر ہو رہی ہے، اتھے صدیق صدیق ہو رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتھے جناب سید الثقلین ہو رہی ہے اتھے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں دا تذکرہ ہو رہا ہے۔ میں قربان جاواں جتھے نبی سلطان دا ذکر ہے اتھے حضرت عثمان دا ذکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتھے نبی علیہ السلام دا تذکرہ ہے فاروق اعظم دا تذکرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتھے میں صدقے جاواں پیارے مصطفیٰ دا تذکرہ ہے اتھے علی المرتضیٰ دا تذکرہ ہے۔ اور میں قربان جاواں قاری صاحب جہے قاری صاحب نے نا اپنے اس مرکز دے، قاری صاحب کی نام ہے قاری محمد حیات صاحب، قاری صاحب نے جڑے پتر اللہ نے عطا فرمائے نے ابو بکر و عمر عثمان علی، ماشاء اللہ کی اللہ دا کرم۔ اگلے دن مجھے ایک بندہ ملیا،
کہنا مولوی جی میرے ایک دل دی خواہش ہے. میں کہا جی دسو. اکھے امام کنے نے مکے؟ میں کہا ہیں کوئی 13-14. دعا کرو مینوں اللہ 13-14 منڈے دے, میں سارے منڈیاں دے نام انہاں اماماں دے ناماں تے رکھنے. یار کیسے کیسے بندیاں دیاں گلاں. تے میرے دوستو یہ ہوندی ہے گل, کوئی چنگا بندہ ہوئے نا وہ لوکاں مثالاں اودیاں دیندے نے. اگے ماواں کہندیاں ہوندیاں وے میرا ضیاء الحق, نکے نکے منڈیاں نوں نا, وے میرا ضیاء الحق, وے میرا پٹو. لا ہن کدی کسے ماں دے منہوں نہیں سنو گے وے میرے شیخ رشید, کوئی نا ہی نہیں لیں. کم چنگے کریے, کم سونے کریے تاکہ سانو دنیا یاد کرے. میں جڑی بات کر رہا, دنائی بہت بڑی دولت ہے, دنائی بہت بڑی دولت ہے. سب تو بڑے دنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ. آواز نہیں آئی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آؤ تانوں دساں پاک پیغمبر علیہ السلام دے یاراں دی دنائی. نبی علیہ السلام تشریف فرما سن. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے سن. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا پتر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کول سن. اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی کول موجود سن. پاک پیغمبر علیہ السلام نے سوال کیتا. سوال ذرا سنیا جے, میں تانوں دنائی دی گل سنا رہا. دنائی کڈی وڈی نعمت. نبی علیہ السلام نے سوال کیتا, اے دسو بھائی وہ کیڑا درخت ہے جہدے پتے ٹہنی دے نال سک جاندے نے, رہندے نال ہی نے, جھڑدے نہیں. سوال نبی علیہ السلام, پاک پیغمبر علیہ السلام دا سوال, سید الانبیاء علیہ السلام دا سوال, امام کائنات علیہ السلام دا سوال, پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دا سوال. آپ سوال کر رہے نے دسو او کیڑا درخت ہے جہدے پتے ٹہنی دے نال سک جاندے نے پر رہندے نال ہی نے, جھڑدے نہیں. کسی نے جواب نہ آیا. سرکار بولے, آپ فرماندے نے کھجور دا درخت ہے, کھجور دے پتے نال ہی رہندے نے, جھڑدے نہیں. ہن گھر چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے. حضرت عبداللہ بن عمر عرض کر دینے, ابو جان مینوں سوال دا جواب آوندا سی پر میں اوتھے جواب نہ دیتا. مینوں جواب دا پتا سی پر میں اوتھے نہیں بولیا. مینوں جواب آوندا سی پر میں اوتھے گل نہیں کیتی. عبداللہ پتر کیوں نہیں گل کی تھی؟ ابو جی اس واسطے نہیں کی تھی کوئی یہ نہ کہے کہ باپ نو جواب نہیں آیا, پتر نو جواب آ گیا. میں کہا میرے ابو جی دے بارے کوئی گل نہ کرے. تو جناب عمر دے الفاظ سنو. باپ پتہ کی کہہ رہے رضی اللہ تعالیٰ, پتر عبداللہ تو اتھے سوال دا, سونے دے سوال دا جواب دے دیندا تے میری کوئی خوشی دی انتہائی نہ رہندی کہ میرے پتر نے نبی علیہ السلام دے سوال دا جواب دیتے. دنائی بڑی وڈی نعمت, دنائی بڑی وڈی نعمت ہے, عقل مندی بڑی وڈی نعمت ہے, شعور بڑی وڈی نعمت ہے. سنو میرے دوستو بزرگوں عزیزو, کتنا بڑا خزانہ ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام دے چچا جان, نبی علیہ السلام دی ذات پاک دے چچا جان. یہودیاں نے سوال کیتا تے سوال پتہ کیویں دا کیتا؟ سوال اس واسطے کیتا ویکھیے اے محمد دا کنا کو احترام کر دینے. پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پتہ ہے انہاں کی سوال کیتا؟ حضرت عباس کو رضی اللہ تعالیٰ. سوال سننا, کہنے لگے اے دسو محمد وڈے نے کہ تسی وڈے ہو؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جواب سننا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جواب سننا. جواب بڑا پیارا دیتا, جواب بڑا سونا دیتا, بڑا بے مثال جواب, بڑا با کمال جواب, بڑا لاجواب جواب دیتا. آپ فرماندے نے وڈے تے مصطفیٰ ہی نے پر اللہ نے مینوں نبی علیہ السلام دی ذات پاک تو پہلا پیدا فرمایا ہے. دنائی کیسی
ادب کیسا ہے، احترام کیسا ہے، یہ ہوئی گل مولانا محمد حسین صاحب شیخوپوری رحمت اللہ علیہ نے کی تھی۔ سڑ جائے زبان گستاخ نکارے دی، کر دے توہین جیڑا احمد پیارے دی، لعنت تمام اس تے رب جبارے دی، ٹوئی نہ ملسوں جگوں اونترئی جامنا، پیر حقانی دسے خواب سہاونا، دنیا دے لوکو اج کھلا دربار جے، شوقوں آوازاں مارے پروردگار جے، احمد دا بیڑا طرف، احمد دا بیڑا طرف جنت تیار جے، پھر نہ کہنا اساں خبر نہ کائیا، اے چٹھی آسمانی سرور احمد نو آئیا۔ شیخ القرآن صاحب رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام دے بارے انہیں ایک شعر بنایا، پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نال محبت دا جملہ، نبی علیہ السلام نال پیار دا جملہ، وہ جملہ سنیا ذرا لاہوریو، قرآن و سنت دیو پروانیو سنیا ذرا، لفظ سننا ذرا دھیان دینا، کیسا جملہ سی؟ نال پیار دے کول بلان مینو، کہ نبی علیہ السلام میرے کول سد لین گے محمد حسین اُراں، نال پیار دے کول بلان مینو، آکھن پی کوثر میں پلان والا، تے بجھ گئی ٹھنڈ پئی سینے، تے مل پیا قرآن سنان والا، تقدیر میری اج چمک اٹھی، کتھے میں تے کتھے او شان والا، حسین رج رج ویخ رسول سونا، تے نالے پڑھ سبحان بنان والا، کیوں آپ کڈا سونا ہوئے گا جنہیں محمد مصطفیٰ ایڈے سونے بنائے، کہو سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال، چونکہ مسجد صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام والمنصوب مسجد، میں بڑا پیارا جملہ مولانا دا یاد آیا، مولانا اپنا رانا شمشاد احمد سلفی صاحب جا رہے ساں غارِ سور تے جا رہے ساں، گل بڑی سننے والی، غارِ سور تے جا رہے ساں، بڑی لمبائی بڑی چوڑائی، میں اتھے گیا، اللہ میرے 3 بار اتھے الحمدللہ ایڈی بلندی تے لے گیا، اور 7 دفعہ اللہ غارِ حرا تے جان دی توفیق عطا فرمائی ہے، 32 بار رب نے مکے مدینے جان دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں ایک شعر بنایا سی اللہ دی رحمت دے بارے، میں تمہیں سنا دینا چاہنا چونکہ یاد آ گیا، اللہ یاد کراندے نے۔ میرے مالکا میں تیری ذات تو صدقے جاواں، مہربانہ ذیشانہ، مہربانہ ذیشانہ تے سلطانہ، بڑے کرم فرمائے نی رحمانہ، ککھاں وچ رل دے سن نصیب میرے، پھڑ کے لکھاں بنائے نی مہربانہ، میں بنجر زمین ویران کلری، تے بوٹے فضل دے لائے نی مہربانہ، مینوں پتہ ہے اپنیاں کیتیاں دا، پردے عیباں تے پائے نی مہربانہ۔ اگلی گل سنیا جے، میدان وچ نہیں سا میں بول سکدا، مکان وچ نہیں سا میں بول سکدا، میدان وچ بولانا ہے مہربانہ، بے علم بے عمل
بے عقل تائیں صبح شام کھوانا ہے مہربانا ریاکاری مکاری دے دور اندر حق دا اعلان کروانا ہے مہربانا شیخو پوریوں لاہور نساں آن جوگا مکے مدینے لے جانا ہے مہربانا مولانا رانا اپنا شمشاد سلفی صاحب حافظہ اللہ تقریر کردے فرمان لگے مولانا منظور اللہ رے اللہ ہائے ہائے میرے اللہ مولانا منظور بات سننے والی ہے اتنی چوڑائی اتنی اونچائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو کاندھوں پہ اٹھا کر غار میں لے گئے ہائے ہائے میرے اللہ اگلی گل سنیں جی اگلی گل بڑی سننے والی فرمانے لگے ہم قرآن پڑھتے ہیں جنت کے لیے حدیث پڑھتے ہیں جنت کے لیے روزے رکھتے ہیں جنت کے لیے جہاد کرتے ہیں جنت کے لیے تہجد پڑھتے ہیں جنت کے لیے ہم تبلیغ کرتے ہیں جنت کے لیے حج کرتے ہیں جنت کے لیے عمرہ کرتے ہیں جنت کے لیے مسجدیں بنواتے ہیں جنت کے لیے مدارس کو چلاتے ہیں جنت کے لیے ہائے ہائے اللہ میں قربان جاؤں صدیق نے تو جنت کو کاندھوں پہ اٹھا رکھا تھا صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جنت کو کاندھوں پہ اٹھا رکھا تھا جب میری باری آئی نا میں نے کہا حضرت سلفی صاحب میں بھی آپ کو سبق سنانے لگا ہوں ہاں مولانا منظور سناؤ میں نے کہا سلفی صاحب جنت بڑی خوبصورت ہے مگر بدر منیر علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے مجھے اللہ کی عظمت کی قسم ہے جنت تو جنت سے میرے محمد کہیں حسین ہے کہیں جمیل ہے اینی تے رحمان دی جنت بھی سونی نہیں جنی جنت دا بوا کھلان والی ہستی مصطفیٰ سونے کہو مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نبی علیہ السلام دی دنائی دی گل سناؤں پھر میں تواڈے کولوں اجازت چاہوں پاک پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ جس وقت نویں سروں جناب بیت اللہ تعمیر ہویا رکھن دیواری آئی حجر اسود مل کے سارے دعا کرو اللہ ساریاں نو مکہ مدینہ وخائے حرمین شریف ہیں دی اللہ زیارت نصیب فرمائے اللہ اکبر پاک پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ جس وقت نویں سرے تو تعمیر ہویا پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دا دور مبارک ہے حجر اسود نو رکھن دیواری آئی کوئی قبیلہ کوئی ایسی رکھاں گے اور کوئی کوئی ایسی رکھاں گے کوئی کوئی ایسی رکھاں کوئی کوئی ایسی ایک تو ہوندہ نا یہ کہنا چلو میں حجر اسود رکھنا کوئی کوئی میں رکھنا کوئی کوئی میں رکھنا کوئی کوئی میں رکھنا وہ ایڈے سخت طبیعہ سان پتہ کی کہیں دے سان اور رکھے ہاں کوئی اگاں ہو کے ذرا ساڈے انہاں نوں رکھائیے ادھروں کی کہے اج پھر جڑا حجر اسود رکھے گا نا وہ پھر ساری عمر زمین تھلی جائے گا زمین تے نہیں رہ تیسرا قبیلہ کہے سانو یہ کی سمجھتے ہیں یہ ساڈے ہوندیاں بڑا رکھ کے تے وکھان آپس دے اندر اتھوں تک پہنچ گئے ساری دنیا تو دنا ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تشریف لے آئے ساری کائنات تو اللہ ہستی آ گئی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ساری کائنات تو سیانی شخصیت آ گئی فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنہم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ يحب المتوکلین میرے مصطفیٰ علیہ السلام سب تو بڑی دنا ہستی آئی آپ نے فرمایا چادر بچھا دیو
چادر بچھا دیتی گئی، فرمایا اتنے حجر اسود ٹکاؤ، حجر اسود ٹکا دیتا گیا۔ اس قبیلے والے آؤ، اے کنارہ پھڑو، اس قبیلے والے آؤ، او کنارہ پھڑو، اس قبیلے والے آؤ، او کنارہ، اے چارے کنارے پکڑ لے چواں قبیلیاں نے۔ جڑے باقی رہ گئے فرمایا تسی بھی نال لگو، تسی ادھر آؤ بھی ادھر آؤ، سارے نال لگ جاؤ، حجر اسود اٹھاؤ، سارے نے اٹھایا۔ میری سرکار علیہ السلام بولے تسی سارے دے سارے مصروف ہو، اگر خوشی نال کہو تے میں ہی رکھ دیاں۔ مینوں دس کا کوئی دنائی ہے ہو جئی جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھ دیاں جی رکھ دیو۔ آپ نے پتھر پھڑیا، کلیاں نے چک کے تے اوتھے رکھ دیتا جتھے رکھنا سی، تے سارے بول کے کہیں دے انہوں دی بات دا ترجمہ، جنہیں سمجھتے تھے ہم بھولے بھالے، جنہیں سمجھتے تھے ہم بھولے بھالے، محمد تو نکلے جہاں سے نرالے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ۔ میں پیر نو ہاتھ لایا مسعود صاحب نے، نہیں تو میں تو پھر پڑھن تو پھر اللہ خیر کرے، آپ تے ہفتہ بھی پڑھا سکنے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا ایھا الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ شیخ منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حاجی خالد خاور صاحب رحمۃ اللہ علیہ واسطے دعا کرو، اللہ دونوں نو اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اے جڑا ادارہ ماشاءاللہ جڑا تعمیر ہویا ہے اور یہ نئے سرے تو پہلا بھی یہ ماشاءاللہ حاجی ادریس صاحب، سید علی کاظمی صاحب اور دیگر معاونین نے جڑا یہ بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے، اللہ انہاں دیاں محنتاں کاوشاں اللہ قبول و منظور فرمائے۔ اور اس دی بنیاد 1993 دے اندر رکھی گئی، ماشاءاللہ 400 بچہ جڑا حفظ قرآن کر چکا ہے، اور قاری صاحب ماشاءاللہ پڑھا رہے ہیں بڑی دیر تو۔ اللہ پاک قاری حیات صاحب دی زندگی برکت فرمائے اور اس جماعت دیاں محنتاں اللہ پاک قبول فرمائے۔ ناظرہ بھی بچے پڑھ رہے ہیں، حفظ بھی کر رہے ہیں۔ شیخ صاحب دا بڑا ہی تعلق سی اور بڑا پیار، اور سب مولویاں نوں وڈی عید چھوٹی عید تے ٹیلی فون کرنا تے مبارک دینی تے خیر خیریت پوچھنی۔ میں حقیقت بات ہے چونکہ میرے وہ بڑے محسن سن اور بڑا پیار کرتے سن، میں انہاں نوں آپ 27ویں رات دا ٹائم دیتا ہے۔ 27ویں رات نوں میں انشاءاللہ 24 روزے واپس آ جانا مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ تو انشاءاللہ 27ویں رات نوں میں اتنے حاضری دیاں گا۔ اور دوسرا شیخ صاحب چونکہ میرے محسن سن، میں آپ تانوں کہہ رہا میرے جمعے دی تانوں ہر مہینے چ ایک جمعے دی لوڑ پے تو میں ایک جمعہ ہر مہینے دا بھی دین واسطے تیار۔ اٹھو پھر ہن نماز پڑھیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔